السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر چل رہی تھی تو ہم نے تقریباً 2 آیات پڑھ لی تھیں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ہم نے تعارف پڑھا اور پھر 2 آیات پڑھی، تو اب انشاءاللہ عز و جل آج سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ تفسیر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، ہمیشہ رحم والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ الہی، پھر اس کے بعد آمین کہتے ہیں آہستہ آواز میں۔ الہی ہماری دعا قبول فرما۔ آمین کا مطلب یہ ہے الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم کے بارے میں تفصیل مکمل ہو چکی تھی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ مالک کہتے ہیں المتصرف فی الاعیان المملوکتی کیف شاء، بیضاوی شریف میں ہے کہ وہ ہستی جو اپنی ملک میں جو چاہے کر سکے اسے مالک کہتے ہیں، اسے متصرف کہتے ہیں، یعنی اپنی ملکیت میں جو چاہے کر سکے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اس لفظ سے ان عقائد باطلہ کی بھی تردید ہو جاتی ہے جن میں ہندوستان کے مشرک اور کئی دوسری قومیں مبتلا تھیں، یعنی خدا ہر مجرم کو سزا دینے پہ مجبور ہے، اسے معاف کرنے کا ہرگز اختیار نہیں ہے، اس طرح کا عقیدہ تھا ان کا۔ تو اس کو جو ہے مالک یوم الدین کے ساتھ اس عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے۔ قرآن نے فرمایا وہ مالک ہے، وہ مختار ہے، وہ ہر چیز، ہر جن و انس، سب چیزیں جتنی بھی ہیں ساری کی ساری اس کی ملکیت ہیں، جسے چاہے ان سے سلوک فرمائے۔ اگر مجرم کو سزا دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اس کو بخشنا چاہے تو اس کو کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ اور یہاں پہ یوم الدین، دین کا مطلب ہے حساب اور جزا۔ اور لبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسادک یوما ما زرعت وانما یدان الفتى یوما کما هو دائن، یعنی ثواب و عذاب کی تعبیر لفظ دین سے کی تاکہ پتہ چلے کہ یہ ثواب و عذاب بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ ان کے اپنے اعمال کا یہ ثمر ہے جس سے مفر نہیں ہے، جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ انسان گناہوں کی لذت میں کھو کر ان برے نتائج سے بے خبر نہ ہو جائے جو رونما ہونے والے ہیں۔ اپنی اس عمر ناپائیدار اور اس کی فنا پذیر راحتوں اور عزتوں پر مغرور ہو کر اس دن کو نہ بھول بیٹھے جب کہ انصاف کے ترازو میں اس کا ہر چھوٹا بڑا نیک و بد عمل کو لایا جائے گا، اس کو تولا جائے گا، اور اس میں شک نہیں ہے کہ وہ رب ہے، اور اس میں کلام نہیں ہے کہ اس کی رحمت بے پایاں ہے، لیکن اس کی یہ صفت کمال بھی ہر وقت پیش نظر رہے کہ وہ عادل ہے۔ حق تو یہ ہے کہ عدل کے بغیر اس کی صفات ربوبیت و رحمت کا کامل ظہور ہو ہی نہیں سکتا۔ کان کھول کر سن لیں، وہ دن آنے والا ہے جب سطوت و جبروت کے سب مہونے پہ کر مٹ جائیں گے، اکڑی ہوئی سب گردنیں جھک جائیں گی، ظاہر و باطن میں اسی کی فرمان روی ہوگی جو حقیقی فرمان روا ہے۔ کتنی افسوسناک حقیقت ہے کہ وہ امت کے جس کے دین کی بنیادی عقائد میں روز جزا پر ایمان لانا ہے، حساب و کتاب والے دن پر ایمان لانا ہے، میدان عمل میں
اس کی غالب اکثریت میں اس ایمان کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا۔ وہ روز حساب اور مکافات عمل کے قانون سے یوں غافل ہیں گویا کسی نے ان کو بتایا ہی نہیں ہے، گویا انہوں نے اس قرآن کریم میں یہ بات پڑھی ہی نہیں ہے، یا ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے، یا انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لی ہیں۔ یہاں پہ ایک اور چیز بھی یاد رکھیں کہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا صرف خدا مالک ہوگا، اللہ تعالیٰ مالک ہوگا، لیکن وہ اپنی ملکیت میں جس کو چاہے گا حکم دے گا کہ وہ گناہگاروں کی شفاعت کرے، وہ گناہگاروں کی سفارش کرے، تو جس کی وہ سفارش کریں گے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول فرمائے گا۔ اور قیامت کے دن 3 لوگوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یشفع یوم القیامہ ثلاثۃ، قیامت والے دن 3 گروہ سفارش کریں گے، اور وہ تین گروہ کون سے ہیں؟ فرمایا الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، سب سے پہلے انبیاء، پھر علماء، پھر شہداء۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو حافظ ہوگا وہ ان 10 لوگوں کو کہ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں ساتھ لے جائے گا۔ اسی طرح شہید 70 کو ساتھ لے کے جائے گا۔ اسی طرح عالم کے بارے میں آتا ہے کہ جو عالم سے محبت کرنے والا ہے، جو اس کے محبین ہیں، معتقدین ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جہنمی جہنم میں ہوگا، ایک جہنمی جہنم میں ہوگا اور ایک جنتی جنت میں سیر کر رہا ہوگا۔ جہنمی اسے کہے گا اما تعرفنی، کیا تو مجھے پہچانتا نہیں ہے؟ کیا تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے؟ انا الذی سقیتک شربۃ الماء، میں وہی شخص ہوں جس نے تجھے پانی پلایا تھا۔ پھر پوچھے گا اما تعرفنی، کیا تو نے مجھے ابھی تک نہیں پہچانا؟ انا الذی وہبت لک ماء تودعت بہ، میں وہی شخص ہوں جس نے تجھے وضو کے لیے پانی کی دیا تھا اور تو نے اس پانی کے ساتھ وضو کیا تھا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص، وہ جنتی شخص یا وہ عالم اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد بیان کریں گے جو کسی نے کبھی نہیں کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے محبوب اپنے سر کو اٹھائیے، سل تعطا، آج سوال کرتے جائیں آپ کو عطا کیا جائے گا، جس کی چاہیں گے اس کی بخشش ہوتی رہے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کی جو گناہ گار ہوں گی ان کی سفارش کریں گے، ان کی شفاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرماتا رہے گا۔ تو یہاں پہ پتہ چلا مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جس کو چاہے اجازت دے دے شفاعت کی، جس کو چاہے سفارش کی اجازت دے دے، وہ دے سکتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے، حساب و کتاب کا وہ مالک ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہ بات یاد رکھی جائے، عبادت آپ اگر کسی بھی تفسیر یا لغت میں دیکھیں تو آپ کو عبادت کا ایک ہی معنی ملے گا، وہ ہے اقصی غایت الخضوع والتذلل، یعنی حد درجے کی عاجزی اور انکسار، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور مفسرین اس کی مثال سجدے سے دیتے ہیں، حالانکہ صرف سجدہ ہی عبادت نہیں ہے بلکہ حالت نماز میں تمام حرکات و سکنات عبادت ہیں۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع اور رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہونا، سجدہ اور اس کے بعد حالت تشہد یا حالت التحیات میں دوزانوں بیٹھنا، سلام کے لیے دائیں بائیں منہ پھیرنا، یہ سب کے سب عبادت ہیں، یہ سب کے سب عبادت میں آتی ہیں۔ اگر عبادت صرف اور صرف سجدہ ہوتا جو انکسار اور تذلل کے آخری مرتبے کا نام ہے، اور یہ آخری مرتبہ سجدہ ہی ہے، تو کیا یہ باقی چیزیں عبادت نہیں ہوں گی؟ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر یہ ساری چیزیں مطلقاً عبادت ہیں تو اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے اور بیٹا اپنے باپ کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھتا ہے تو ان کی آمد پر کھڑا ہو جاتا ہے، تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اس نے اپنے استاد یا اپنے باپ کی عبادت کی اور ان کو اپنا معبود بنا لیا؟ حاشا وکلا، بالکل ایسا نہیں، سوچا بھی نہیں جا سکتا، کہنا تو بڑی دور کی بات ہے۔
پھر وہ کون سی چیز ہے جو ان حرکات و سکنات کو اگر یہ نماز میں ہو تو عبادت بنا دیتی ہیں، اور یوں ہی کھڑے ہونے کو، ہاتھ باندھے یا کھولے ہوئے، اور اس طرح بیٹھنے کو اور دائیں بائیں منہ پھیرنے کو انکسار یعنی عاجزی کی آخری مرتبے پر پہنچا دیتی ہے۔ اگر یہی امور نماز سے خارج ہوں تو ان میں غایتاً خضوع ہے، نہ یہ عبادت متصور ہوتے ہیں اور نہ یہ غایتاً انکساری اور عاجزی ہے، تو اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ جس ذات کے لیے اور جس کے سامنے یہ افعال بجا لا رہا ہے اس کے متعلق اس بندے کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر وہ شخص اس کو اللہ اور معبود یقین کرتا ہے تو یہ سب اعمال عبادت ہیں اور سب میں غایتاً تذلل اور خضوع پایا جا رہا ہے، انکساری پائی جا رہی ہے۔ لیکن اگر وہ شخص اس کو عبد اور بندہ سمجھتا ہے، نہ خدا کا بیٹا، نہ اس کی بیوی، نہ اس کا اوتار، تو یہ سارے کے سارے اعمال عبادت نہیں کہلائیں گے۔ ہاں، لیکن اس کا احترام، اجلال اور تعظیم، اس کو تعظیم کہہ سکتے ہیں۔ البتہ شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام میں غیر خدا کے لیے سجدہ تعظیمی کرنا بھی ممنوع اور حرام ہے، یہ بھی ممنوع اور حرام ہے۔ اور یہ سمجھ لینے کے بعد اب یہ بات خود بخود واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بغیر کوئی دوسری چیز ایسی نہیں جس کی عبادت شرعاً یا عقلاً درست ہو۔ سب سے بالا تر اور قوی تر وہ، سب کا خالق اور سب کو تربیت سے مرتبہ کمال تک پہنچانے والا وہ، لطف و کرم کا پیہم می برسانے والا وہ، بارش برسانے والا وہ، بندہ ہزار خطائیں کرے، لاکھوں جرم کرے، اپنی رحمت سے معاف فرمانے والا وہ، اور قیامت کے دن ہر نیک و بد کی قسمت کا فیصلہ فرمانے والا وہ، تو اسے چھوڑ کر انسان کسی غیر کی عبادت کرے تو آخر کیوں کرے؟ بلکہ اس کے بغیر اور ہے، یعنی کون ہے جو معبود ہے اللہ کے سوا جس کی پرستش کی جائے؟ اسی لیے قرآن نے صرف یہی نہیں ہمیں تعلیم دی کہ نعبدک، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے ساتھ اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، بلکہ یہ سبق ہمیں قرآن نے دیا ہے، ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کسی کی نہیں کرتے۔ اور مفسرین کرام نے یہاں ایاک کو مقدم کرنے میں بتایا ہے کہ اس میں تخصیص ہے، اس میں حصر ہے، اس میں اور بھی بہت سارے لطائف ہیں۔ فرماتے ہیں یہاں تین چیزیں ہیں، ایک عابد، ایک عبادت اور ایک معبود۔ عارف کو چاہیے، عابد کو چاہیے کہ اس مقام پر اپنے آپ کو بھی بھول جائے، عبادت کو بھی مقصود نہ بنائے، بلکہ اس کی نگاہ ہو تو صرف اپنے معبود حقیقی پر، تاکہ اس کے انوار و جمال اور جلال کے مشاہدے میں استغراق کی نعمت سے وہ سرفراز ہو سکے، اسے وہ لطف مل سکے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انبیاء کو ملا ہے، جو اولیاء کو ملا ہے، جو اللہ کے نیک بندوں کو ملا ہے، اس کو بھی اس کی رمق مل جائے۔ اسی لیے فرمایا ایاک نعبد، عابد واحد ہے، ایک ہے، لیکن صیغہ یہاں واحد کا نہیں بلکہ جمع کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس میں یہ نکتہ بھی ہے کہ اپنی ناقص عبادت کو مقربین یا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی عبادت کے ساتھ ملا کر، کہ جن کی عبادتیں اخلاص و نیاز میں ڈوبی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ملا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، تو اس کی عبادت بھی ان نیک بندوں کی عبادت کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی۔ اور یہاں پہ پھر فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے، یعنی جیسے ہم عبادت صرف تیری کرتے ہیں، اسی طرح مدد بھی صرف تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں۔ تو ہی کارساز حقیقی ہے، تو ہی مالک حقیقی ہے، ہر کام میں، ہر حاجت میں تیرے سامنے ہی دست سوال دراز کرنا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس عالم اسباب میں، اس عالم دنیا میں اسباب سے قطع نظر کر لی جائے۔ بیمار ہو تو علاج سے کنارہ کش، تلاش رزق کے لیے وقت و وسائل یا جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں رزق کے لیے ان کو چھوڑ دیا جائے، حصول علم کے لیے صحبت استاد سے بندہ بیزار ہو جائے۔ اس طریقہ کار سے اسلام اور توحید کو کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ وہ جو شافی، رزاق اور حکیم ہے اسی نے ان نتائج کو ان اسباب سے وابستہ کر رکھا ہے، اسی نے ان اسباب میں یہ تاثیر رکھی ہے۔ اب ان اسباب کی طرف رجوع استعانت بالغیر نہیں ہوگا۔ اسی طرح ان جملہ اسباب میں سب سے قوی تر اور اثر افریز سبب دعا ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے الدعاء یرد القضاء،
کہ دعا تو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، اور اس میں بھی کلام نہیں کہ محبوبان خدا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کی عاجزانہ اور نیاز مندانہ التجاؤں اور دعاؤں کو ضرور شرف قبول بخشے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کریں، مجھ سے مانگیں تو میں ضرور ان کے سوال کو پورا کروں گا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کریں تو میں ضرور انہیں پناہ دے دوں گا۔ تو اب اگر کوئی شخص ان محبوبان الہی کی جناب میں خصوصاً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور میں کسی نعمت کے حصول یا کسی مشکل کی کشود کے لیے التماس سے دعا کرتا ہے تو یہ بھی استعانت بالغیر اور شرک نہیں ہے، بلکہ عین اسلام اور عین توحید ہے۔ ہاں اگر کسی ولی، شہید یا نبی کے متعلق کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ مستقل بالذات ہے، یہ خود اپنے پاس سے دینے والا ہے، اللہ کی جناب سے نعمتیں لے کر ہمیں نہیں دیتا، اور خدا نہ چاہے تب بھی یہ دے سکتا ہے، تو یہ شرک ہے، اور ایسا کرنے والا مشرک کہلائے گا۔ اور اس حقیقت کو حضرت شاہ عبد العزیز نے نہایت واضح الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح محمود الحسن صاحب جو دیوبندی ہیں، علامہ ہیں، وہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں اس کی تفسیر اس کے حاشیے میں فرماتے ہیں، اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگی یا مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے۔ ہاں اگر کسی مقبول بارگاہ الہی یا کسی مقبول بندے کو معاذ واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔ اور اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں وَأَنْتَ مُجِيرِي مِنْ هُجُومِ مُلِمَّةٍ اِذَا أَنْشَبَتْ فِي الْقَلْبِ شَرَّ الْمَخَالِبِ، کہ یا رسول اللہ مجھے پناہ دے دیجئے، مجھے پناہ دینے والے آپ ہیں جب مصیبتیں ٹوٹ پڑیں اور دل میں اپنے بے رحم پنجے گاڑیں۔ اور اسی طرح بانی دارالعلوم دیوبند ان کے ایک بڑے عالم یوں عرض کرتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار۔ تو پتہ چلا اولیاء کا وسیلہ بنانا یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ سے سوال کرنا تو یہ جائز امر ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کو وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کرے تاکہ اس وسیلے کے صدقے اور اس وسیلے کی وجہ سے اس کی دعا جلد قبول ہو، کیونکہ وسیلے کا حکم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک نابینا صحابی کو یوں دعا سکھائی کہ جب تو دعا مانگا کر تو میرے وسیلے سے مانگا کر، اور وہ دعا اس طرح ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے فرمایا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفہ فیہ۔ اگر یہ دعا وہ کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا سوال جلدی سنا جائے گا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ عز و جل میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کے وسیلے سے اپنے رب عز و جل کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ عز و جل پس تو میرے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت قبول فرما، تو اس کی دعا جو ہے وہ جلد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ استعانت بالغیر یہ جائز ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ اسی طرح آگے اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب یہاں پہ اہدنا الصراط المستقیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
لغت میں ہدایت کا معنی ہے لطف و عنایت سے کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ یہاں پہ جو اہدنا ہے اس کا مطلب ہے الہدایت دلالت بلطف۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے بیان کے بعد اب یہاں پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لطف و عنایت سے کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دینا یہ ہدایت ہے۔ اور اس کے مسلسل انعامات کے اعتراف کے بعد اپنی عبودیت اور ناتوانی کا اعلان کرنے کے بعد انسان اب اپنے رحمان اور رحیم رب کے حضور میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلا کر گویا عرض کرتا ہے میں کمزور ہوں، نفس کی فریب کاریاں اور شیطان کی وسوسہ اندازیاں بہت شدید ہیں، خود تو میری دستگیری فرما، اپنے لطف و کرم سے مجھے سیدھے راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہنے کی توفیق بخش، اپنی رضا کی منزل تک مجھے پہنچا دے۔ قرب و وصال الہی کے اس مقام پر پہنچ کر مومن تنہا اپنی ذات کے لیے ہدایت طلب نہیں کرتا بلکہ ساری امت محمدیہ کے لیے ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، کہتا ہے اہدنا، ہم سب کو ہدایت دے، کیونکہ اگر ہدایت اسلام یا ہدایت ایمان یا ہدایت اسلام صرف چند افراد تک محدود رہے یا محدود رہے گی تو اس کی عالمگیر برکات و فیوز کا اظہار کیوں کر ہو سکے گا؟ شرق و غرب میں انسان جن گمراہیوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں ان سے کیوں کر چھٹکارا پا سکے گا؟ اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور اس آیت کی تعبیر کیسے ہو سکے گی؟ ہدایت کے بے شمار مدارج ہیں، بے شمار سیڑھیاں ہیں، بے شمار مراتب ہیں، ایک سے ایک بلند ہے، ایک سے ایک اعلیٰ ہے، اور مومن جب یہ دعا مانگتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے اس کے موجودہ مقام یعنی جو قرب و ہدایت سے عرفہ و اعلیٰ مقام ہے اس پر اس کو فائز کر دیا جائے، یا شیطان کی وسوسہ اندازی اور نفس کی کمزوری کے باعث قدم کے پھسل جانے کا جو ہر لحظہ اسے خطرہ رہتا ہے اس سے اسے محفوظ رکھا جائے، اور اس راہ پر یعنی جو صراط مستقیم ہے اس پر اسے استقامت نصیب فرمائی جائے، اور وہ دم واپسی تک شیطان کے ہر دام فریب کو تار تار کرتا ہوا راہ ہدایت پر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ وہ ہدایت کا راستہ تو مانگ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، ساتھ یہ بھی کرتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ پتہ چلا اس راستہ وہ ہے کہ جس پر خود تو وہ چل رہا ہے لیکن وہ راستہ جس کا انعام اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرما دیا ہے، اور وہ کون سے بندے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ والا راستہ عطا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ پتہ چلا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ عطا فرمایا ہے وہ چار ہستیاں ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ فرمایا اس آیت میں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا۔ اس آیت سے پتہ چلا اللہ کا انعام یا اللہ کا فضل ان چار ہستیوں پہ ہوا ہے، ایک انبیاء، دوسرے صدیقین، تیسرے شہداء، چوتھے صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ تو پتہ چلا جنت میں وہی جائے گا جو ان کو مانتا ہوا۔ اہل سنت و جماعت وہ عقیدہ ہے کہ جو تمام کو مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں مانتے، انبیاء کو مانتے ہیں، انبیاء کی مانتے ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں جو سب سے افضل ہیں، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو بھی مانتے ہیں، اور ان کو آخری نبی مانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے اہل بیت اطہار ہیں یعنی گھر والے اور در والے، سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، باہر والوں کو بھی مانتے ہیں، یعنی اہل بیت اطہار کو بھی ہم اہل سنت و جماعت مانتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ نہ کسی اہل بیت پہ تنقید کرتے ہیں اور نہ کسی صحابی پہ تنقید کرتے ہیں۔ جو آدمی اہل بیت میں سے کسی پر تنقید کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اسی طرح جو آدمی کسی صحابی پر بھی تنقید کرتا ہے وہ بھی رائے ہدایت سے جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ تو یہاں پہ
جمہور علماء کے نزدیک مغبوط سے مراد یہودی اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ اور جب سورہ فاتحہ پڑھ لی جاتی ہے تو اس کے بعد کہا جاتا ہے آمین، کہ الہی ہماری دعا قبول فرما۔ اور یہاں پہ اس کا آمین کا مطلب ہوتا ہے استجب، یعنی الہی ہماری دعا قبول فرما۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے، چاہے وہ نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ ہو، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، اور نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا یہ سنت ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ آواز سے کہی جائے گی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی آمین کہتا ہے اس کی آمین اور فرشتوں کی آمین برابر ہو جاتی ہے، موافق آ جاتی ہے، تو اس بندے کے سارے صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے سارے گناہوں کو اس پہ اف کا قلم پھیر دیا جاتا ہے، معافی عطا کر دی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ آمین آہستہ آواز میں کہنا ہی سنت ہے۔ کیوں؟ حنفیوں کی تو دلیلیں ہیں، لیکن شافعی المسلک جو ہیں، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اونچی آواز سے آمین کی جائے، تو ایک اور شافعی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آمین یا تو یہ اللہ کا نام ہے یا پھر یہ آمین دعا ہے۔ اور یہاں پہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آمین اسم من اسماء اللہ عز وجل، یہ آمین اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہی۔ قرآن کہتا ہے قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو بھی دعا کہا ہے اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی آمین کو بھی دعا کہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ آمین دعا ہے۔ اور صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وقال عطاء آمین دعا، امام عطا فرماتے ہیں کہ آمین دعا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا آمین یا تو اللہ کا نام ہے یا دعا ہے۔ اب اگر اللہ کا نام ہو تو قرآن کریم میں ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اللہ کا نام لو تو آہستہ لیا کرو۔ اگر یہ آمین دعا ہے تو قرآن کریم کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ سے دعا مانگو آہستہ۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں پہ بڑی پسندیدہ بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں بے شک شافی ہوں، لیکن اس مسئلے پر قرآن کریم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہے۔ اگر آمین دعا ہے تب بھی اصل آہستہ ہے، اگر آمین اللہ کا نام ہے تب بھی ذکر آہستہ ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ شافی ہونے کے باوجود اس مسئلے پر میں یہ کہتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسئلہ یا آپ کا مذہب بالکل درست ہے۔ اسی وجہ سے ہم حنفی ولضالین کے بعد جو آمین کہتے ہیں تو وہ آہستہ آواز میں کہتے ہیں، بلند آواز سے نہیں کہتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سورہ فاتحہ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر غور کرنے اور اس کے تمام مسائل جاننے اور اس کے فیوز و برکات سے ہماری خالی جولیوں کو اللہ تعالی بھر دے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔